سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 10.1a، صلح حدیبیہ، ذی القعدہ 6 ہجری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ الفتح آیت نمبر 27، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب حقیقت کے مطابق دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد الحرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، کچھ اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کچھ بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ اللہ ان امور کو جانتا ہے، اللہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ پس اس نے اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک نزدیک کی فتح، خیبر کی فتح دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بتایا۔ سب نے یہی سمجھا کہ 6 سال کے بعد اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا اور عمرہ ادا کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے یہ سفر 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری کو سوموار کو شروع کیا، جبکہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی، اور ان کے پاس معمولی ہتھیار مثلاً میان کے اندر بند تلواریں تھیں۔ یہاں ضمنی طور پر واضح ہو کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو خود اپنی مرضی کے لیے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سب بندوں کو انشاءاللہ کہنے کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انشاءاللہ استعمال کیا۔ یہ قرطبی نے کہا ہے۔ یہی تعلیم ہمیں سورۃ القلم آیت نمبر 18 اور سورۃ کہف آیت نمبر 23 اور 24 میں دی گئی ہے۔ بس ہمیں بھی قرآنی تعلیمات کے مطابق آئندہ سب امور کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے جانوروں کو سجایا اور قربانی کے اونٹوں کے کوہان چیرے تاکہ پتہ چل سکے یہ قربانی کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف ایک ایسا جاسوس بھیجا جو کہ نہ تو اوس سے تھا، نہ خزرج سے، اور نہ ہی مہاجر تھا، بلکہ ایک غیر جانبدار قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ جاسوس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش نے کچھ اور قبائل کو بھی تیار کر رکھا ہے اور آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو عمرہ کرنے سے روکنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا منعقد کی اور ان کو اپنی رائے یہ دی کہ ہمیں قریش کے حلیف قبائل سے لڑائی کرنی چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یقیناً اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عمرہ کی نیت سے نکلے ہیں اور کسی سے لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے، اس لیے ہمیں مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر اس رائے کو ترجیح دی
اور مسلمان مکہ کی طرف آگے بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کی طرف سے خالد بن ولید 200 سواروں کے ہمراہ مکہ جانے والی شاہراہ پر تیار کھڑا ہے، بلکہ وہ ایسی جگہ تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان ظہر کی نماز میں رکوع اور سجود کر رہے ہیں، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو اب انتظار تھا کہ اس کے بعد جب مسلمان سجدہ میں ہوں گے ان پر اچانک حملہ کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ خوف حالت جنگ میں مخصوص نماز کے احکام نازل کر دیے، پس خالد بن ولید کو حملہ کا موقع نہ ملا۔ مسلمانوں نے لڑائی سے بچنے کے لیے مکہ کی بجائے جدہ کی طرف سفر کیا اور ایک نہایت خاردار اور کٹھن وادی سے گزر کر جدہ سے مکہ جانے والی شاہراہ پر پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس خاردار وادی سے گزرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بدو کے علاوہ سب صحابہ کرام نے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ بالآخر آپ ثنیۃ المرار پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھی، تو لوگوں نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، لیکن اس کو اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ حدیبیہ میں معجزہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قریش کے سب مطالبات تسلیم کر لوں گا بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کے خلاف نہ ہوں۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف امن کے خواہاں تھے اور عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے کہنے سے قصوہ کھڑی ہو گئی اور تھوڑا اور سفر طے کرنے کے بعد آپ نے حدیبیہ کے ایک چشمے پر نزول فرمایا۔ اس چشمہ یا کنویں میں پانی صرف تہہ میں تھا۔ صحابہ کرام نے پانی کی قلت کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کا ایک تیر کنویں میں گاڑ دیا جائے، اور آپ نے اپنے منہ مبارک سے پانی کا غرارہ کر کے یہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں معجزانہ طور پر پانی سے بھر گیا، سبحان اللہ، اور 1400 صحابہ کرام نے خوب پیا اور باقی ضروریات کے لیے استعمال کیا۔ واضح ہو کہ حدیبیہ کو ان دنوں اشمیسی کہتے ہیں۔ ایلچیوں کی آمد و رفت۔ بدیل بن ورقہ نہ ہی قریشی تھا اور نہ ہی مسلمان، بلکہ ایک غیر جانبدار قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے طور پر فریقین میں صلح کے لیے چند افراد کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ قریش اپنے اہل و عیال کے ہمراہ پڑاؤ ڈالے ہیں اور آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، اور لڑائیوں نے قریش کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مکہ سے چند دنوں کے لیے ہٹ جائیں اور ہم عمرہ کر لیں، پھر وہ واپس مکہ آ جائیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہم اس کے لیے یہاں کچھ انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر وہ لڑائی پر ہی تلے ہوئے ہیں
تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملہ میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے، یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ اس کے بعد بدیل قریش کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں ان صاحب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر تم چاہو تو ان کی بات تمہیں سنا دوں۔ قریش کے ضدی اور بیوقوف گروہ نے کہا، ہم خود سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ان کی بات ہمیں سناؤ۔ کچھ فہمیدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا، اچھا سناؤ۔ بدیل نے انہیں پوری بات سنا دی۔ قریش نے تصدیق کے لیے مکرز بن حفص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس سے وہی بات دہرائی جو بدیل کو کہی تھی۔ اس نے بدیل والی بات کی تصدیق کر دی۔ اب ولیس بن علقمہ نے قریش کو کہا، مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجو۔ قریش نے منظور کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، اس کا قبیلہ یعنی بنو کنانہ ہدی کے جانوروں کا احترام کرتا ہے، اس لیے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ اور صحابہ کرام خود تلبیہ پڑھنے لگے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو واپس آ کر قریش سے کہنے لگا کہ انہوں نے جانوروں کو قربانی کے لیے سجا رکھا ہے اور خود تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ قریش یہ سن کر غصے سے بھر گئے، لیکن عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، میرے خیال میں اس شخص یعنی حضرت محمد نے نہایت معقول تجویز پیش کی ہے۔ عروہ نے کہا، گو میں طائف سے ہوں لیکن میں قریش مکہ کا خیر خواہ ہوں، پس مجھے اپنا نمائندہ بنا کر اس شخص کے پاس بھیجو۔ قریش نے اسے اجازت دے دی۔ جب عروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی بات کہی جو بدیل کو کہی تھی۔ عروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا عربوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے خود اپنے ہی قبیلہ کو ختم کر دیا ہو؟ یعنی اگر آپ نے قریش سے جنگ کی اور انہیں تباہ کیا تو وہ آپ کے اپنے کنبہ کی ہی تباہی ہوگی، اور اگر آپ کو شکست ہوئی تو آپ کے ساتھ کے مختلف قبیلوں کے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ کو اکیلے چھوڑ دیں گے، کیونکہ عروہ کو ایمان اور اخوت ایمان وغیرہ کا علم نہ تھا۔ عروہ کی بات گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کے مترادف تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے غصے سے عروہ کو گالی دی اور کہا، تو لات کی شرمگاہ کو لٹکتا ہوا چمڑا چوس، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ واضح ہو کہ کبھی کبھار مخالف کے دل و دماغ میں اپنا نقطہ نظر اتارنے کے لیے ایسے کلمات استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو قحافہ۔ تو عروہ نے کہا، اگر تم نے مجھ پر ایک احسان نہ کیا ہوتا، یعنی ماضی میں مجھے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے پیسہ ادھار نہ دیا ہوتا تو میں تجھے اس کا جواب دیتا۔ یہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جب ایسے باہم بات چیت ہوتی تو وہ ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ کر سودا بازی کرتے۔ عروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
داڑھی مبارک کو پکڑتا تو اس کے سر پر کھڑا ایک نوجوان اپنی تلوار کے دستے کو اس کے ہاتھ پر مارتا اور کہتا کہ اپنا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا لو۔ اس نوجوان کا چہرہ خود سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالآخر عروہ نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا بھانجا حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس پر عروہ کو بہت غصہ آیا۔ پھر عروہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ جب عروہ قریشیوں کے پاس واپس پہنچا تو کہنے لگا، خدا کی قسم میں کسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں جا چکا ہوں، لیکن میں نے کسی کے ساتھیوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کا کھنگار بھی کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے تو وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب وہ کوئی بات فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے۔ آخر میں عروہ نے کہا کہ وہ ایک اچھی تجویز پیش کر رہے ہیں، بس تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ قریش کے 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر اچانک مسلمانوں پر حملے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پیرا داروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے امن چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قریشی نوجوانوں کو معاف کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الفتح آیت نمبر 24، وہی ہے جس نے وادی مکہ یعنی حدیبیہ اور خیبر میں کافروں کا جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک رکھا، وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ اگلے بیان میں جاری رکھا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔